آزاد نے کہا یہ کہانی ہی نہیں دین کی حقیقت ہے، اور میں ڈنکے کی چوٹ کہتا ہوں کہ جو لوگ اسلامی خلافت کے مدعی اگر وہ حسین کو نہیں سمجھے ان کی تحریکیں بے برکت ہیں، اور کبھی دنیا میں وہ اسلامی خلافت نہیں قائم کر سکتے۔ اسلامی خلافت برباد کرنے والوں کی حمایت کرتے ہو، اور جو اس کو قائم کرنے کے لیے اٹھا اس کو باغی اور مجرم کہتے ہو، پھر کس خلافت کی بات کرتے ہو؟ اپنے دعوے کے خلاف تم غلط باتیں کرتے ہو۔ ایک طرف خلافت کے مدعی ہو، دوسری طرف جنہوں نے خلافت کو بدل کر ملوکیت میں تبدیل کیا اور ایسے ظالمانہ طریقے سے بیان کیا۔ میں یہ حقائق اس لیے لکھوانا چاہتا ہوں، میں نے اس بارے میں جو پڑھا دکھ تو یہ ہے کہ میں اس کو لکھوا نہیں سکا، آپ اس پر کتاب نہیں لکھ سکا، ورنہ اس پر ایک مبسوط کتاب ہزاروں صفحوں میں لکھنی چاہیے۔ یہ کوئی واقعہ، یہ اسلام کا ایک روشنی کا منار ہے، اگر یہ ڈھہ گیا اور حکومتیں چاہتی ہیں کہ اس کو گرا دیا جائے، یہ تو پیغام ویسے ہی دے دیتے نا کہ امام حسین رضی کی قربانی، ورنہ ظالم مسلمان حاکموں کے لیے حسین ایٹم بم ہے۔ اگر وہ روح امت میں پیدا ہو جائے کہ برے کے سامنے سر نہیں جھکانا چاہیے، طاقت کوئی چیز نہیں ہے، حق کا ساتھ دینا چاہیے، اور اس میں یہ بھی نہیں دیکھنا چاہیے کہ آدمی تھوڑے ہیں ساتھ یا زیادہ نہیں، جتنے ہوں لے کر میدان میں نکلتے۔ جو سبق ہے جو ان لوگوں کے لیے تو موت ہے، یہ امام حسین رضی کے جن پر کیسا پیغام دے سکتے ہیں؟ رسمی طور پر سیکٹری لکھ دیتے ہیں، بیان کرتے ہیں۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعہ میں یہ کہتا ہوں کہ کچھ لوگ پوچھتے ہیں یزید جو تھا وہ اپنی ماں بہن سے زنا کیا، جھوٹ بات، ایسی باتوں کی ضرورت نہیں، نہ ہمیں یزید کو کچھ برا بڑا کہنے کی ضرورت ہے کہ اس میں یہ برائیاں تھیں۔ برائی سب سے بڑی یہ ہے جو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمائی تھی کہ اول من یبدل سنت رجل من بنی امیہ۔ اصل اعتراض میرا یہ ہے جو اصولی ہے، ہمیں کوئی اس سے بحث نہیں، وہ شراب نہ پیتا نماز نہ، جس طریقہ سے یہ خلافت بنی ہے میں مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے دوں گا اس سلسلے میں، کیونکہ وہ نایاب ہے۔ وہ میرے بچے نے کوشش کی اور بڑی محنت سے اس نے وہ کرمی جو تھے فوٹو اسٹیٹ کرا کے لایا، بڑی محنت کی ہے جعفر بچے نے اس بارے میں۔ آزاد نے لکھا کہ بنو امیہ کی حکومت غیر اسلامی اور خالص کفر جلی پر مبنی، کفر جلی کا ننگا کفر، کہ تشدد سے اور زبردستی سے جو حکومت بنوائی جائے اور زبردستی جو مسلمانوں کے تخت پر بیٹھ جائے وہ فرشتہ بھی ہو تو شیطان ہے، کوئی حق نہیں۔ مسلمان امت کا حق ہے کہ اپنے لیے اپنا قائد چنے۔ ایک شخص زبردستی بیٹھ جاتا ہے اور بعد میں بیعت لیتا ہے، یہ خود اتنا بڑا گناہ اور جرم ہے کہ اس کے ہوتے وہ شراب نہ پیے، زنا نہ کرے، نمازی ہو، دیندار حاجی ہو، انتہا درجے کا بدماش ہے۔ اس کو کس نے کہا تھا کہ امت کا تخت جو ہے غاصبانہ اس پر آ جائیں گے حوالے کہ صحابہ کی گردنوں پر کیسے تلواریں رکھی گئی، کس طرح بیعت چلے گی، جس سے پتہ چلے گا کہ اس سے زیادہ قیامت اس وقت اسلام پر جو آئی تھی نہیں آ سکتی۔ امیر معاویہ رضی نے اس سلسلے میں جو کردار ادا کیا، جو رشوت سے ہاتھ میں آ گیا، پیسہ دیا، جو تلواروں کے ذریعے ڈرائے جاتے تلواریں ان کے سروں پر لڑائی گی۔ اس لیے مسجد مدینہ میں جو بے حرمت بخاری شریف میں سنا ہوں، اللہ کے لیے تم ہمدردی کرو امام حسین سے جس کے بارے میں رسول اللہ غمگین پایا گیا، اور اس کی موت سے پہلے حدیث پاک میں یہ بھی آتا ہے، وہ سارے علامہ البانی صاحب نے اکٹھے کر دیے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حجرے میں داخل ہوئے، رسول اللہ کے آنسو بہ رہے، فرمایا یا رسول اللہ آپ بچے کو اپنی گود میں کھلا بھی نہ، رو رہے ہیں، فرمایا ابھی خبر دی گئی کہ یہ بچہ شہید کیا جائے۔ آپ نے کبھی نام نہیں لیا، ان حدیثوں کا حوالہ نہیں دیا، اتنا بغض اور کینہ ہے کہ تاریخی جھوٹ۔ اور میں نے جو آیت پڑھی شروع میں کہ جب تولو تو پورا تولو اور صحیح ترازو کے ساتھ تولو، بعض لوگوں کو سمجھ نہیں آئی پر میں نے اس لیے پڑھی کہ اسی شیخ القرآن نے خلاف تو ملوکیت کی شرعی حیثیت لکھی، مولانا مودودی صاحب کی کتاب پر تبصرہ کیا، اور اس میں یہ بات کہی کہ ہم مانتے ہیں کہ صحابہ کرام سے بڑے بڑے جرم ہوئے، اس نے دوسروں والا راستہ نہیں اختیار کیا، سیدھا کام پکڑا کہ غلط کام ہوئے، ان کو بیان کرنا بھی جائز ہے، جب قرآن و حدیث میں بیان ہوا کیوں نہ بیان کیا جب مودودی سچا، مگر بیان جو ہونا چاہیے وہ صحیح حدیثوں سے ہونا چاہیے، صحیح روایتوں سے ہونا چاہیے۔ بس یہاں آ کر اس نے نا بات ختم کی، اور بات ٹھیک ہے، کہتا جرم بھی ہوئے ہیں، بیان کرنا بھی گناہ نہیں ہے، کوئی توہین نہیں ہے، حقیقت بیان ہونی چاہیے، مگر روایت جو ہے پوری احتیاط سے لینی چاہیے۔ میں یہی کہتا ہوں اسی ترازو سے صلاح الدین صاحب توڑنا چاہیے تھا۔ آپ نے جتنی امام حسین کے بارے میں لکھی کہ وہ واپس آنا چاہتے تھے، ان کو صحابہ روکتے تھے، ابن عباس روک، میرا چیلنجر کئی مرتبہ میں نے کہا کہ ایک صحابی کا روکنا بھی کوئی شابت کرے مجھے پھانسی پر لٹکا دو۔ تم بنو امیہ کی گڑی ہوئی روایتیں کہ امام حسین کے جہاد کو برباد کر دیا جائے، وہ خالد بن عبداللہ کسری جو علی پر لعنت کرتا تھا ممبر مکہ پر، اس کی روایتیں بیان کر رہے، کہاں گیا وہ معیار جو بات تم نے کہی تھی 100% ٹھیک ہے۔ اور میں یہی کہتا ہوں کہ اگر مودودی صاحب کی کتاب میں کچھ چیزیں نہیں ماننی چاہیے، مگر میں نے جو اس پر حاشیہ چڑھایا صلاح الدین یوسف صاحب کی کتاب پر ایک ایک لفظ پر صحیح حدیثوں کے دے دیے میں نے سفے کہ کس بات کا انکار کرتے، کون سی بات مودودی نے اپنی طرف سے کہی ہے، اگر تاریخی حوالے نہیں صحیح ٹھیک ہے، انہوں نے لکھی تاریخ کی مدد سے، آؤ میں حدیث سے ثابت کرتا ہوں، یہی علی پر ممبروں پر لعنت کرنا، امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو صحیح حدیثوں سے پیش کرتا ہوں،
وہ اگر حاشیے چھپ گئے تو اس بارے میں اتمام حجت ہو جائے گا، کوئی آدمی نہیں بول سکتا، زبانوں پر مہر لگ جائے گی۔ ایک ایک لفظ کی میں نے خبر لی ہے کہ کیا دیکھ رہا، ایک طرف معیار بناتا ہے کہ صحیح روایت سے کام لینا، پھر ساری جھوٹی روایت میں اپنے حق میں جتنی جھوٹی جاتی ہیں وہی تبڑی وہی ابن اسیر سے معتبر ہو جاتے ہیں۔ اور ان سارے جھوٹوں کا حال یہ کہ جن کتابوں کو کہتے رہتے ہیں جھوٹ کا پرندہ، جب الو سیدھا ہوتا کہ امام حسین واپس آنا چاہتے تھے شرطیں، پھر وہی کتابیں معتبر ہو جاتی۔ میں ایسا نہیں کرتا، میں کہتا ہوں وزن بالقسطاس المستقیم، ایک صحیح ترازو لو اس سے تو لو، آپ کے خلاف جائے یا آپ کے حق میں جائے، بات وہ کہو جس کی سند مضبوط ہے۔ اس لیے میں آپ سب حضرات سے یہ کہتا ہوں کہ اللہ کے لیے حسین رضی اللہ کے واقعہ کو کوئی قصہ نہ سمجھیں، جی جیسے کہا نا ابن مولانا ابوالکلام آزاد نے کہ یہ اسلام کی حقیقت ہے، اسلام سمجھنا چاہتے ہو ہے کیا؟ صرف حسین، رمز قرآن حسین موختن زیاد سے و شعراء فروختن۔ اقبال کہتا ہے قرآن کی تفسیر تو ہمیں سمجھ ہی حسین سے آئی، جب حسین کو سمجھا تو پتا چلا کہ مسلمان طاغوتوں کے سامنے سر جھکانے کے لیے پیدا نہیں ہوا کہ ظالم تختوں پر بیٹھ جائیں ہم صرف سر جھکاتے رہیں۔ اور اس پر بھی میں پڑھوں گا کہ جب سے یہ نظریہ ایجاد کیا اہل سنت نے اور اہل حدیث نے کہ متسلط اور متغلب جو تخت پر بیٹھ جائے بس نظریہ ضرورت کے تحت اس کو تسلیم کرو، میں اللہ کو حاضر ناظر کر کے کہتا ہوں کہ سارے دین کی بربادی اس لیے ہوئی کہ جس چیز سے یہ ڈرے تھے نا کہ اگر مقابلے میں اٹھے تو خون ریزیاں ہوں گی، اس سے زیادہ برائیاں آئیں، خون دینے سے تو بچ گئے، یہ جانیں بچاری چوہوں کی طرح بلوں میں گھس گئے، مگر حرام دادے سے زیادہ حرام دادا آگے آتا گیا اور امت آج تک بھگت رہی ہے۔ اگر یہ سمجھے کہ نہیں جیسے میری زمین پر کوئی قبضہ کر لے وہ غاصب ہے، جہاں تک ممکن ہو میرے لیے اس سے اپنا قطع چھڑانا فرض ہے۔ یہ حکومت جو ہے یہ جمہور کی ملک، کتنے کہتے ہیں جمہوریت کفر ہے؟ جمہوریت کفر یہودیوں عیسائیوں والی ہے کہ 50 سے زیادہ آدمی ہو جائے کہ شراب حلال ہے، ہمارے ایسا نہیں، جو اللہ نے حلال و حرام کر دیا وہی ہے، مگر اس کی تنفیذ کے لیے اس کو چلانے کے لیے جو آئے گی ایجنسی، جو لوگ آئیں گے وہ کیسے آئیں گے؟ تلوار سے لوگ تخت پر بیٹھیں گے، دوسروں کو مار کر جو تخت پر قبضہ کرے وہ طریقہ ہوگا، یا باپ کے بعد بیٹا بیٹھتا جائے گا چاہے نالائقی۔ اور اس کے تماشے بھی لوگوں نے پہلی صدی میں دیکھے، حسین رضی اللہ تو شہید ہوگا مگر یہ رسم بد امیر معاویہ رضی اللہ نے شروع کر دی سنت سریہ، اس کا انجام کیا ہوا؟ پھر حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ کی بیعت ساری دنیا نے کر لی، ساری دنیا نے یزید کے بعد ان کی بیعت کر لی، صرف شام کا علاقہ رہ گیا۔ وہاں سے بھی مروان نے تہیہ کیا کہ چلو یار مدینہ چلیں اور ابن زبیر کی بیعت کر لیں، وہ صحابی ہیں، صحابی کے بیٹے ہیں، حضور کی پھوپھی کے اولاد ہیں، جھگڑے ختم کریں۔ یہی عبید اللہ ابن زیاد حرامی یہ ملا اور یزید کا ماموں ملا حسان بن مالک بن بدر، اس نے کہا کیا کر رہا آج تک علی سے جنگیں لڑتے رہے، اس کی رات کے اب ان کے ساتھ جا کر صلح کرتے ہو؟ پھیر دیا، مروان نے اپنی بیعت لے لی اور بیعت کے بعد جا کر پھر جنگ لڑی حضرت ضحاک بن قیس صحابی کے ساتھ، وہ ابن زبیر کے حامی سے مرج راحت کوئی ایک کربلا، وہاں وہ حضرت قیس بن ضحاک مارے گئے، مروان غالب آ گیا، پھر اس نے مصر بھی چھین لیا، آہستہ آہستہ بعد میں ان کا بیٹا جو تھا عبد الملک بن مروان وہ ظالم، اس نے مکے کا محاصرہ کیا، عبداللہ ابن زبیر شہید کر دیے گیا، درختوں پر ان کی لاش لٹکی رہی، یہ صحیح مسلم میں پڑھ لیں آپ، ظالموں نے کیا حشر کیا۔ اور حضرت اسماء بنت ابی بکر کو حجاج نے کہا تیرا بیٹا منافق تھا، آج کہتے ہیں کسی صحابی کو برا، حجاج نے سامنے کہا ابو بکر صدیق کی بیٹی کے رسول اللہ کی سالی اور ابن زبیر کی عبداللہ بن تیرا بچہ منافقین کا سردار تھا، اس نے کہا نہیں وہ نمازی تھا، حاجی تھا، دین پر تھا، اور بعد میں لاش کئی دیر لٹکی رہی اور ابن حضرت اسماء لونڈی کو ساتھ لے کر گئی، نظر نہیں تھی، اور اپنی لونڈی سے پوچھا کبھی وقت نہیں آیا کہ سواری سے اتر جائے، لاش لٹک رہی تھی، ان ظالموں کی باتیں کرتے۔ تو مروان نے جب یہ سارا دھندا چلایا اور جس نے مشورہ دیا تھا یزید کا ماموں حسان بن مالک بن بہادر الکلبی، یعنی مسلمانوں کی حکومت کیسے تماشا بنی، رونا یہ کہ جو اتنی بڑی عظیم شے تھی رسول اللہ کی خلافت کہ یہاں قدم رکھتی ہوئے ابو بکر صدیق اور حضرت عمر ڈرتے کہ نہیں اور کسی کو بنا لو، وہ تماشا بن گئی، لوٹ کا مال بن گئی۔ کہیں مروان اٹھ کھڑا ہوا اور مروان نے حضرت ضحاک بن قیس کو قتل کیا۔ اب وہ جو حسان بن مالک بن بہادر تھا اس کا یزید کا بیٹا آگے خالد تھا، اس نے کہا بھائی مروان میرے بانتے کے بیٹے کو دو، ہاں اپنے پاس اس کو خلیفہ نامزد کرو۔ اب ایک تو شرارت اس مروان نے یہ کی کہ خالد کی ماں اپنے نکاح میں لے آئے اس کو ذلیل کرنے کی کہ یزید کی بیوی کر لی تاکہ خالد بول ہی نہ سکے کہ میری ماں کا تو شوہر، اور دوسری طرف جب وہ محفل میں آتا ایسی بد زبانی اور بدگوئی کر یبن رتبہ بڑی نرم و نازک چوتروں والی کی بیٹا، بڑا ذلیل ہوا۔ اس نے جا کر ماں سے ایک دن کہا کہ تو یہ نکاح نہ کرتی تو میں یہ دن نہ دیکھتا۔ اس نے کہا چپ کر جاؤ، ذکر نہ کرنا، ہو جائے گا ٹھیک۔
اس نے اپنی لونڈیوں کے ساتھ طے کیا یہ اسلامی خلافت کا رونا رونا. پہلی صدی رسول اللہ کی گدی کیسے ان لوگوں نے ذلیل کی. صحابہ بیٹھے رہ گئے, بڑے بڑے مجاہدین بدر احد کے بیٹھے رہ گئے, اور یہ ایسے بچے بیٹھنے شروع ہو گئے. اب اس نے جب آیا مروان تو پوچھا مروان نے کہ خالد نے میرے بارے میں کوئی بات نہیں کی تھی. انہوں نے کہا نہیں, اس نے کیوں کہنا تھا, وہ تو آپ کا بڑا ادب کرتا. مطمئن کر دیا. مگر جب رات کو سویا اس نے سرانہ گلے پر رکھا, آپ بھی اوپر بیٹھ گئی, لونڈیاں بھی بیٹھ گئیں. اسی طرح یہ خبیث مرا. 6 مہینے صرف حکومت کی. مگر اپنے بعد خالد کو دینے کی بجائے وہ ماموں نے جو چکر چلایا تھا نا یہ کہ میرے باندے کے بیٹے کو وہ نہیں کیا, اپنے بیٹے عبد الملک اور عبد العزیز کے لیے وصیت کر گیا. خلافت مذاق بن گئی کہ اپنی نسل میں باندھتے پھرو, مسلمان بس منہ میں گنگنیاں ڈالے بیٹھے رہے, تماشا دیکھتے رہے کدھر جاتی. بعد میں ایسے ہوا, وہ خالد بھی تنہا رہ گیا, یہ خلیفہ بن گیا عبد الملک. عبد الملک نے اب کیا کیا, چچا کا لڑکا تھا عمر بن سعید اشرق, جس کے بارے میں امام شوکانی لکھتے ہیں کہ آج تک اسلام کی آنکھیں رونے سے بند نہیں. جو ظلم اس نے کیے خبیث نے, اسلام کی آنکھوں سے آج تک آنسو ٹپک رہے ہیں. ایسے ظالم سلط کیا میرے معاویہ. یہ ایک حسین کی بات ہے. حسین بیچارہ کیوں نہ میدان میں آتا, اس نے دیکھا کہ آج رسول اللہ نہیں ہے, آج علی نہیں ہے, آج حسن نہیں ہے, میں ہی حضور کا جانشین. اور یہ سارے سمجھتے ہیں کہ ساری دنیا اگر بیعت کر رہے تو انہیں نہیں ٹھنڈ پڑ سکتی. یہ توقع کرتے ہیں کہ رسول اللہ کا بچہ بیعت کرے. میں اگر یہ اعلان کر دوں کہ یہ خلیفہ برحق ہے, نمازیں نہ پڑھنے والا, شراب پینے والا, تو میں نے تو رسول اللہ کا دین جو ہے اس کی بیع کر دی, حضور کا دین جو اپنے ہاتھ سے دفن کر دیا. میں جان دے سکتا ہوں, میرے بچے مارے جا سکتے ہیں, میری بچیاں شہروں میں گھمائی جا سکتی ہیں, مگر میں یہ بات نہیں مان سکتا. ایسا نہیں ہو سکتا. کہاں پٹھے ارض و سما, دشت و جبل تھرا اٹھے, خاک پر جس وقت تڑپا فاطمہ کا لاڈلا. آج میرے تمہارے لیے تو حسین ایک نام ہے, مگر اس صدی کے لوگ تو جانتے تھے کہ یہ رسول اللہ کا کیا تھا. حضور کس طرح اپنے پہلو میں بٹھاتے تھے, دعائیں کرتے ہیں, اللہ میں حسن اور حسین سے محبت کرتا ہوں, تو بھی ان سے محبت رکھنے والوں سے محبت رکھ. اور کسی موقع پر فرمایا کبھی فرشتہ نازل ہوا جس نے کہا کہ یہ دونوں جنت کے جوانوں کے سردار ہیں, ذکر ہی نہیں کی. یہ کتاب میں اور رسالے آ رہے ہیں, حرام ہے اگر ذکر کریں کہ حضور نے خبر نہیں دی تھی. فرشتہ کیا شہید ہوا, سن لیں, ان سے مطالبہ کریں کہ مولا یہ حدیث نہیں پڑھی, حضرت ابن عباس نے رسول اللہ کو اس طرح غمگین نہیں دیکھا. اور حضور نے فرمایا کہ فرشتے نے اطلاع دی کہ یہ دونوں جنت کے جوانوں کے سردار ہیں. اگر اس طرح کے احمق اور متکبر اور مغرور ہیں, صرف نسلی غرور میں پھنسے ہوئے مرتے پھرتے, کس لیے جنت کے سردار ہیں؟ حضور کے زمانے میں تو بچے تھے. کیا کارنامہ انہوں نے کیا کہ حضور نے یہ سرٹیفکیٹ دیا؟ اگر ان کے یہ کارنامے غلط ہیں تو کیوں حضور نے کہا جنت کے جوان؟ پھر تو یہی بات ہوگی, نانے نے اپنے نواسوں کی تعریف کر دی, معذ اللہ دین تباہ ہو جائے. اور یہ بھی کہا کہ ان کی ماں فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے. اور ساتھ ہی یہ کہا, بچے نے سن کر جا کر پھر ایک عالم دین سے پوچھا کہ یہ بھی کبھی پڑھا؟ انہوں نے کہا یہ نہیں پڑھا. اس نے جب کہا نکالو سلسلہ تو انہوں نے کہا یار آپ کی وسعت سے یہ حدیث میرے علم آ گئی, میرا نہیں بتایا کہ آپ نے فرمایا یہ دونوں جنت کے سردار ہیں, وابوہ خیر منہما, اور ان کا باپ ان دونوں سے بھی بہتر ہے. اور ایک دن رسول کریم علیہ السلام آئے, رات کا وقت تھا, حضرت فاطمہ رضی کے گھر میں تھے, بچہ جاگا, اس نے پانی مانگا, دوسرے میں بھی جاگ پڑے, حضرت حسن حسین دونوں, دوسرے میں مانگا. حضور پہلے کو دینے لگے تو حضرت فاطمہ رضی نے کہا کہ رسول اللہ آپ کو یہ زیادہ پیارا؟ فرمایا نہیں زیادہ پیارا نہیں, دونوں نے مانگا مگر اس نے پہلے مانگا. اور اس وقت کہا کہ کیا فاطمہ تم اس پر خوش نہیں ہو کہ تمہارا خامد اور تمہارے دونوں بچے وہاں ہوں گے جہاں جنت میں ہوں گا. ایسے لوگوں کے بارے میں زبانیں دراز کی ہیں, رسالے لکھتے ہو, اور ہم اگر جواب دیتے ہیں چلاتے ہیں رسالے دے دوں گا آپ لوگوں کو, اور یہ کتابیں بھی دے دیں, جھوٹی, سر سے پاؤں تک جھوٹی ہیں. اور وہی خرافات اکٹھی کی ہیں جن کتابوں کہتے رہتے ہیں جھوٹ کے پلندے, ان کا ہی سہارا لیتے ہیں. بھائی حدیثوں کی طرف آؤ. صحابہ کرام نے کیا کہا تھا؟ لوگوں نے یہ بات سنی, حضرت عبداللہ ابن عمر جن کا حوالہ دیا ان کا تو یہ تاثر تھا صحیح بخاری میں کہ ان سے ایک عراقی نے پوچھا کہ اگر کوئی آدمی حالت احرام میں مکھی مار لے یا مچھر ہے اس کا کیا حکم ہے؟ تو آپ نے پوچھا کس عراقی کا ہے؟ اس نے کہا عراق کا. فرمایا شرم کرو, تم نے اللہ کے رسول کے بچے کو ذبح کر دیا چھری کے ساتھ, حالانکہ میں نے اللہ کے رسول سے سنا تھا ہمارا ریحانت آیا میرا دنیا, کہ اس دنیا میں یہ دونوں میرے گلاب کے پھول ہیں, گلاب کے پھولوں کی پتیاں تو تم نے مسل دی, حسن کو زہر دے دیا, حسین بیچارہ میدان میں مارا گیا, یہ سلوک کیا تم نے. اور اب مچھر کے بارے میں پوچھتے, یہ ذکر ہی نہیں کرتے کہ اللہ کے رسول نے حسین کا مرتبہ کیا بیان کیا, اور اس کی توضیح بیان کرو کہ کیا جہاد انہوں نے کیا جس کی وجہ سے آپ نے جنت کے جوانوں کے سردار کا. اگر یہ غلط کام ہے, صرف کوفیوں نے انہیں بیوقوف بنایا تھا, اور کوفیوں میں سے ان کو
کسی کو نصیب نہیں کہ حضرت سلیمان بن سرد کا پتہ کرے کہ وہ صحابی رسول. اگر صحابہ کا آپ کو اتنا لحاظ ہے، صحابی جلیلا نبیلا فاضلا، ان کی شہادت کا پڑھو، انہوں نے بلایا، انہوں نے بعد میں خون کا دو رہ گئے تھے، حسین اور ابن زبیر، چلو تیسرا سلیمان بن سرد کو تو ملاؤ، ہاں اس کا تو ذکر کرو کہ وہ بھی تھا. حالانکہ ذکر آپ کے سامنے آ جائے گا، کوئی نہیں مانتا تھا، کسی نے اس حکومت کو نہیں مانا تھا. صحابہ کیوں چپ تھے وہ بھی بتا دوں گا. اہل سنت کے علماء بتائیں گے جب تلوار سر پر کھڑی ہو تو دین اجازت دیتا ہے. کچھ لوگ آسانی کا راستہ اختیار کریں، اس لیے جس کو کہتے ہیں وہ بہت محقق گزرا ابن خلدون، اس نے کیا کرا کہ یزید کے فسق میں تو کوئی شبہ نہیں، فاسق فاجر تھا. اب راستے دو ہو گئے، کوئی صحابہ نے کہا اللہ کی طرف سے مصیبت پڑ گئی ہے، صبر کرنا چاہیے اور اللہ سے دعائیں کرنی چاہیے. امام حسین ابن زبیر نے کہا نہیں، یہ کوئی راہ نہیں ہے، عظیمت کی راہ یہ ہے کہ میدان میں آنا چاہیے. یہ وہ مانتا کہ یہ فاسق ہو گیا تھا، بدکار ہو گیا تھا، اس لیے دونوں گروہ مانتے تھے کہ یہ بدکار ہے. پھر اسی کتاب کو جس کو کہتے رہے یہ بڑا محقق ہے، جب خلاف سے نہیں یہ بھی مختصر ہو گیا، امام حسین کے بارے میں جذباتی ہو گیا. عقل کے اندھو، جذباتی کیا ہونا، مورخ ہے وہ، ایک ایک روایت کو جانتا ہے، وہ تمہاری لکھی ہوئی باتوں کو پڑھ چکا ہے کہ یہ سب خرافات بنائی ہوئی باتیں. امام حسین رضی اللہ کا ارادہ جو تھا سن لو، نہ انہوں نے پلٹنے کا ارادہ کیا، نہ یزید کے پاس جانے کا ارادہ کیا. جو شروع سے اس کے ساتھ تھا عقبہ ابن سمان، کہتا مدینے سے چلا، مکے میں ساتھ تھا، کربلا میں میں ہی آپ کے اونٹ کو بٹھاتا تھا، کھولتا تھا، آخر تک میں ساتھ رہا ہوں. میں اللہ کو حاضر ناظر کر کے کہتا ہوں کہ حسین نے کبھی یہ نہیں کہا کہ مجھے یزید کے پاس لے جاؤ. یہ سب جھوٹ انہوں نے خود گڑا، یہ آپ گڑا تاکہ لوگوں کو بیوقوف بنایا جائے، اور یہ بھی ان کے گلے میں پڑ گیا. آپ حیران ہوں گے ان کو مہنگا پڑا. جو ان کا امام ہے نا اس دور میں، محمد الخضری بیک، جس نے یہ ناسبیت پھیلائی اور یہ لکھی چیزیں، تاریخ لکھی اس نے. اب اس نے سوچا کہ اگر یہ مان لیں کہ امام حسین رضی اللہ مان گئے تھے کہ مجھے یزید کے پاس لے چلو، تو پھر تو یار لے جانا چاہیے تھا. قصہ مک گیا، خوش ہوتے، ابن زیاد جا کے پیش کرتا کہ میں لایا ہوں، بڑا انعام ملتا. پھر اس نے کیوں نہیں مانا اور کیوں آپ کو قتل کیا؟ اس کو کھٹ گئی بات. اور یہی مولانا عتیق الرحمان اسمبلی، مولانا کہہ رہا مولانا محمد منظور نعمانی صاحب کے بچے، انہوں نے بھی واقعہ کربلا پریشانی انہیں بھی آئی کہ یار سمجھ میں نہیں آتی کہ جب آپ نے کہہ دیا تھا، ہم بھی کہتے ہیں یہ ٹھیک ہے کہ بات، تو پھر ابن زیاد کیوں نہیں مانا؟ تو پھر یہ اسمبلی نے تو اس طرح جان چھڑائی کہ اللہ کی طرف سے تقدیر ہی ایسی، تقدیر کہنا چاہیے اور کوئی بات نہیں، ورنہ قصہ ختم ہو گیا. اور یہ جو تھا خضری، اس نے کہا نہیں تقدیر سے بات نہیں بنے گی. پھر تو عبید اللہ بن زیاد بڑا مجرم ثابت ہو کہ جس نے خام خواہ امام حسین کو قتل کیا جب وہ بیعت کے لیے تیار تھا. اس نے صاف لکھ دیا کہ یہ کہانی بالکل، اس نے لکھ دیا ان کے امام نے کہ بالکل جھوٹ ہے کہ امام حسین نے اپنے آپ کے بارے میں کہا تھا کہ مجھے یزید کے پاس. ان کا امام ہی مکر گیا کہ یہ تو مانے تو مقدمہ خراب ہو گیا. پہلے تو کوئی بہانہ آ کے اس نے باغی سمجھ کر مارا، اب تو پھر وہ باغی بھی نہیں رہ گیا، پھر کیوں مارا؟ خود ہی انکار کر دیا. یہ محاضرات الامم الاسلامیہ پڑھ لیں، کہتا بالکل غلط بات ہے بھی غلط. میں نے بتا دی کہ دو جھوٹے ہیں، زکریا بن یحییٰ زریر اور بعد میں جو خالد بن عبداللہ کسری ناصبی بغیث، بالکل لانتی اور ملعون آدمی، بڑی موت مرا، اپنے جرموں کی سزا بھگت کر مرا. اور خوش آمدی جی ایسے تھے درمیان میں، چلو رہ بات